بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ تو آج ہم پوچھیں گے مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، مضمون کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مضمون کیا ہوتا ہے۔ مضمون عربی زبان کے لفظ ضمن سے مشتق ہے۔ ضمن، مضمون ضمن سے نکلا ہے۔ مضمون لکھنا باقاعدہ ایک فن ہے۔ دیکھیں، ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی عنوان پہ مضمون لکھیں گے تو ہمیشہ آپ انگلش میں پڑھیں، بے شک اردو میں، ہمیشہ انٹروڈکشن، باڈی اور کنکلوژن، یہ 3 اس کے حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اردو میں انہیں کہتے ہیں آغاز، یعنی کسی چیز کا تعارف کروانا، کسی کا آغاز بتانا، کسی کی ابتدا بتانا، یہ ہمارے پاس حصہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ دوسرا، نفس مضمون، اس چیز کو ڈسکس کرنا، اس کو آپ 2-3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، 1 میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نفس مضمون میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں آتی ہیں، ہم پورا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس آتا ہے انجام، یعنی کنکلوژن، اس کے بارے میں ختم کرنا، بتانا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے اس کو ہم کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں، کیسے اس کے بارے میں ہم بچا سکتے ہیں۔ کسی بھی مضمون پہ آپ اگر آئے تو آپ اس کا اختتام کیسے سلیکٹ کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیسے اس کو الفاظ میں ترتیب دینی ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کیا عنوان آپ کے لیے فیڈرل بورڈ منتخب کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فیڈرل بورڈ کے کرنٹ ٹاپکس ہیں، اس پہ مضمون ہمیشہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں بلکہ۔ حب وطن، حب وطن تو اس بار بھی آیا تھا 24 میں بھی۔ محب وطن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سائنس کے کرشمے تو ویسے ہی آیا تھا۔ تعلیم نسواں لاسٹ ٹائم آیا تھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وقت کی پابندی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بے راہ روی اور آج کا نوجوان، میری پسندیدہ شخصیت، ہمارا ناقص تعلیمی نظام اور مہنگائی، یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ اگر آپ کر لیں گے، ان کے بارے میں آپ پوائنٹس پڑھ لیں گے، کوئی شعر و شاعری کوئی اس میں آپ کر لیں گے اس سے ریلیونٹ، تو آپ کا 100% پیپر جو ایسے کے ریلیٹڈ ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر ہم اب ان کے میں آپ کو پوائنٹس بنا کر دکھا دیتی ہوں۔ حب وطن میں آپ کے پاس آپ اس سے بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں، وطن سے محبت کیا، اور پھر محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا، سائنس کے کرشمے بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس آتی ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں، مرد اور عورت پہ تعلیم حاصل کرنا ایک فرض ہے جسے انہیں سر انجام دینا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مہنگائی۔ مہنگائی کی تو بات ہی مت کیجیے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس وقت کتنی مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹاپکس ہیں جو آ سکتے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایسے لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ایسے میں آپ پہلے ڈالیں، اگر آپ نے ایک شعر لکھنا ہے، جیسے یہ تعلیم نسواں ہے، اس کا آپ پہلے شعر لکھیے، پھر کریے سٹارٹ اس کا آغاز، دوبارہ شعر۔ اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ کوئی بھی کوٹ بنا کر لکھ دیجئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اچھے سے پھر آپ اس کو آپ کو بس پوائنٹس پہلے بنا لیا کریں، آپ سائڈ پہ پوائنٹس بنا کے رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہوں۔ تھینک گاڈ، تھینک یو۔ اللہ حافظ، پھر کل ملتے ہیں، آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔